اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا بشر حافی علیہ رحمہ توبہ سے قبل ایک بہت بڑے شرابی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ شراب کے نشے میں دھت کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں ایک کاغذ پر نظر پڑی جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تعظیماً اٹھایا اور عطر سے اسے مطہر کیا اور پھر اسے ایک بلند جگہ پر ادب کے ساتھ رکھ دیا۔ اسی رات ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ جاؤ بشر سے کہہ دو کہ تم نے میرے نام کو مطہر کیا اور اس کی تعظیم کی اور اسے بلند جگہ پر رکھا، ہم بھی تمہیں پاک کریں گے۔ ان بزرگ نے دل میں سوچا کہ بشر تو ایک بہت بڑا شرابی ہے، شاید مجھے خواب میں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ چنانچہ انہوں نے وضو کیا اور نفل پڑھے اور پھر سو گئے۔ دوسری اور تیسری بار پھر یہی خواب دیکھا اور یہ بھی سنا کہ ہمارا یہ پیغام بشر ہی کی طرف ہے، جاؤ انہیں یہ ہمارا پیغام پہنچا دو۔ چنانچہ وہ بزرگ رحمۃ اللہ علیہ حضرت بشر رحمۃ اللہ علیہ کی تلاش میں نکل پڑے۔ ان کو پتہ چلا کہ وہ ایک شراب کی محفل میں ہیں تو وہاں پہنچے اور بشر کو آواز دی۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ تو نشے میں مست ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انہیں جا کر کسی طرح بتا دو کہ ایک آدمی آپ کے نام کوئی پیغام لایا ہے اور وہ باہر کھڑا ہے۔ کسی نے جا کر اندر خبر دی تو حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس سے پوچھے کہ وہ کس کا پیغام لایا ہے۔ دریافت کرنے پر وہ بزرگ کہنے لگے کہ میں اللہ عز و جل کا پیغام لایا ہوں۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ پتہ چلا تو آپ جھوم اٹھے اور فوراً ننگے پاؤں باہر تشریف لے آئے اور پیغام حق سن کر سچے دل سے توبہ کی اور اس بلند مقام پر جا پہنچے کہ مشاہدہ اور حق کے غالب کی شدت سے ننگے پاؤں رہنے لگے۔ اسی لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ حافی یعنی ننگے پاؤں والا کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ آپ ہمیشہ ننگے پاؤں ہی رہتے تھے۔ آپ کے بارے میں مشہور تھا کہ جانور بھی آپ کا ادب کرتے ہیں اور بغداد کی گلیوں میں جانور گوبر نہیں کیا کرتے تھے کیونکہ آپ وہاں سے گزرتے تھے۔ ایک دفعہ کسی جانور نے راستے میں گوبر کر دیا، تب کسی دیکھنے والے نے کہا کہ بشر حافی کا آج انتقال ہو گیا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے؟ تب انہوں نے کہا کہ دیکھو اس گلی میں آج کسی جانور نے گوبر کر دیا۔ جب لوگوں نے بشر حافی کے گھر جا کر دیکھا تو واقعی ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ عراق کے ایک بہت بڑے تاجر جو آپ سے بہت زیادہ اختلاف کیا کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ بشر حافی مجھے اچھے نہیں لگتے کیونکہ وہ جمعہ کی نماز کے بعد نوافل اور سنتیں نہیں پڑھتے۔ ایک دن اس تاجر نے دیکھنے کا ارادہ کیا کہ بشر حافی نماز جمعہ کے بعد کہاں جاتے ہیں۔ حضرت بشر حافی جمعہ کی نماز پڑھ کے مسجد سے نکلے تو وہ تاجر بھی اس کے پیچھے چلا گیا۔ حضرت بشر حافی مسجد سے سیدھا ایک دکان پر گئے اور وہاں سے چند نان خریدے۔ وہ تاجر جو چھپ کے یہ دیکھ رہا تھا کہنے لگا کہ مولانا کو بھوک نے ستایا تھا، اس لیے نوافل اور سنتیں ترک کر دیں۔ حضرت بشر حافی تھوڑا آگے جا کر ایک دوسری دکان پر گئے اور وہاں سے کچھ کباب خریدے اور پھر سیدھا جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ تاجر بھی اس کے پیچھے جا رہا تھا اور بڑا حیران ہو رہا تھا کہ آخر بشر حافی کہاں جا رہے ہیں۔ تھوڑا آگے گئے تو اسے ایک پرانی جھونپڑی نظر آئی جس کا دروازہ باہر سے لاک تھا۔ حضرت بشر حافی نے باہر سے دروازہ کھولا اور اندر چلے گئے۔ وہ تاجر جو کہ یہ سارا معاملہ چھپ کر دیکھ رہا تھا، اس نے دیکھا کہ اندر ایک بیمار بوڑھا موجود ہے جس کے منہ سے لاب نکل رہی تھی۔ حضرت بشر حافی نے اپنے امامے سے اس بوڑھے آدمی کا منہ صاف کیا اور پھر اسے کھانا کھلانے لگے اور کہا کہ بابا مجھے معاف کر دو، مجھے آج آنے میں لیٹ ہو گئی، ابھی میں نے سنت اور نوافل بھی پڑھنے ہیں۔ تاجر یہ سب دیکھ کر کانپنے لگ گیا اور کہنے لگا کہ میں اس شخص کے بارے میں کیسا گمان رکھتا تھا، لیکن یہ تو اللہ کا ولی ہے۔ اس بیمار بوڑھے آدمی نے حضرت حافی سے کہا کہ اے حافی، 14 سال سے آپ میرے لیے روز کھانا لا رہے ہو، اب آپ بس کر جائیں۔ میرے تو اپنے بھی مجھے چھوڑ گئے اور پتہ نہیں میں کب تک زندہ لاش بنا رہوں گا، آپ کب تک میری عیادت کو آتے رہیں گے۔ حضرت بشر حافی نے فرمایا یہ جو بغداد میں لوگ میری عزت کرتے ہیں اور بغداد کے جانور بھی میرا ادب کرتے ہیں، یہ میری نمازوں اور عبادت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ آپ لوگوں کی خدمت کرنے سے اللہ نے مجھے یہ عزت بخشی ہے۔ آج ہمارے ارد گرد بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں
جنہیں ہماری ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دوسروں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو اس ویڈیو کو لائک کریں، سعادی ٹی وی کو سبسکرائب کریں تاکہ میری مزید آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔